بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسے پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث کو شیر کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے، مولا ایک شیر آپ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ، شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی شروع تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سلامی دی، اور اس کے بعد اس شیر نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں کہا، مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس بچے کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اس کے حوالے کروں گا جس کو یتیمی کا احساس ہو۔ اس بات پر شیرنی نے پوچھا کہ مولا وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا۔ مولا علی نے فرمایا، اے حسین اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن ہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچاوے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اس سے اب ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی ہی تھی کہ فوراً اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے مولا علی السلام کے گلے لگ گئے، جی بابا جان جیسا آپ کا حکم ہو، لیکن اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر بڑے بڑے آنسو آ گئے۔ امام حسین نے کہا کہ بابا جان آج کا دن بس نکال لیں، کل سے ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آج کا دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بابا جان دیکھیے باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے گئے تو ابو الحارث بولا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث بولا، مولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک بار ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری بمقام میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس تم اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں،
تو ابو الحارث نے آپ کے بھائی عباس علیہ السلام کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر امام حسین رونے لگے اور کہا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلائے معلی میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا ابو الحارث تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارکہ کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میری پاک سیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں ایک کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے کا سہارا لے کر ایک ویران جزیرے میں جا پہنچے۔ اس جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا اور کہنے لگے، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بجائے اس کو مارنے کے اس صحابی کو صحیح راستہ پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جاتی ہوں اور اس کو بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم طاہر مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کچل کر لاش مبارکہ کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر نے یعنی ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے اپنی پیشانی کو رنگ دی تھی۔ جب فوج یزید گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارکہ کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں موجود ہے، تو گھوڑے ڈر کے مارے ٹک نہ سکے اور پیچھے مڑ کر بھاگ گئے۔ سواروں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جب اس بات کی خبر عمر بن سعد کو ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کی آنے کی خبر سیدہ بی بی زینب علیہ السلام کو سنائی کہ لاش طاہر پامال ہونے سے بچا لی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بی بی فضا نے شیر کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا مبارک ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ فوج یزید نے گھوڑے دوڑا کر لاش اقدس کو پامال کر دیا تھا، اور گھوڑے عباد جا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کریم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک رون ڈالا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ مزید ایسی انفارمیٹو اور اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ بہن بھائیوں کی طرف پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔